تاکہ وہ ایکچوئل پوزیشن بھی بتائے کہ یہ چیزیں ہمارے صوبے میں غلط ہو رہی ہیں، تاکہ اسلام آباد کے لوگوں کو اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے صوبے میں کیا کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یہ میری گزارشات تھیں۔ آج تو آپ کو مبارکباد دینا ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں دوبارہ آخر میں دونوں حضرات کو اور ان کی کابینہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کی سربراہی میں آپ کی ٹیم کے ساتھ مل کر انشاءاللہ پشاور پریس کلب کو، یہاں کے جرنلسٹ کو مستفید ہوں گے، ان کے جو مسائل ہیں وہ آپ حل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مسائل ہیں جس طریقے سے فیڈریشن کے حوالے سے ہیں تو وہ صوبے میں خود تکڑے ہیں، اور وفاق کے حوالے سے جو ہوں گے میں آپ کے ساتھ بالکل جو ہے، چاہے وفاقی وزیر ہماری انفارمیشن کے ہیں، جب بھی آپ ان کے ساتھ جو بھی ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کا مقدمہ لے کر جاؤں گا، آپ کی جو مسائل ہیں مل کر جو ہے انشاءاللہ ان سے حل کروائیں گے۔ شکریہ۔ گورنر صاحب، آپ نے اپیکس کمیٹی کی کمپوزیشن پہ آپ نے اعتراض اٹھایا ہے، یہ کہ بڑی بات ہے، ہمارے لیے ایک خبر ہے، کیا آپ نے اس حوالے سے جو وفاقی حکومت ہے یا جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو بھی ان تحفظات سے آپ نے آگاہ کیا ہے، یا آپ پہلی بار میڈیا میں آپ ان کو الزام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میڈیا میں نے ایک دفعہ بات کی ہے، ابھی ہم کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورم کا ایشو آیا اور میں نے اعلان کیا کہ میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جا کر کورم جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں اجازت نہیں تھی اور ہم پہاڑ گئے، اس سے ایک دن پہلے سی ایم صاحب آ گئے کہ میں نے جانا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم نے اے پی سی بلانی ہے، حالانکہ یہ کام ہے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کا کہ وہ اے پی سی وہ بلاتے، پہلی دفعہ گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی امن و امان کے حوالے سے، اپنے ایشوز کے حوالے سے، اور آج تک جو ہے صوبے کے امن کے لیے ہمارے سی ایم صاحب نے، حالانکہ ان کو اسپیکر صاحب نے تنبیہ بھی کیا کہ آپ اے پی سی بلائیں اور اپنا مقدمہ، حالانکہ اس میں ہمارے جتنے بھی پوائنٹس تھے قراردادیں، اس میں 11 صوبے کے سپورٹ کے حوالے سے تھی، 3-4 باقی وفاق کے حوالے سے تھی، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی، اور میں نے جو اس میں ایک پولیٹیکل گروپ بنایا ہے، پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے، ہم جب پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور اسٹیک ہولڈر سے ملیں گے ہم یہ پوائنٹ ان کو بتائیں گے کہ جب آپ اپیکس کمیٹی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک کمپوزیشن آپ کی بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن ہمارے صوبے کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، جب تک ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پر بیٹھنا چاہیے، وہ آپ کو بتائے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ آپ ایک طرف کے بیان سن رہے ہیں، دوسری طرف بھی سنیں کہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ چیزیں، اور سرکاری افسران بھی جاتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ سی ایم کے سامنے کیا بتائیں گے کہ سی ایم صاحب کی مخالفت کریں گے وہ، یہ لوگ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہی ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں اس کمپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں ایز اے اسپیشل انوائٹی آپ بلا سکتے ہیں کہ ہمارے صوبے کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پر ہو، تاکہ ہماری جو دوسرا رخ ہے، اصل رخ ہے اس حکومت کا، وہ بتا سکے کیا ہو۔ گورنر صاحب، آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک سال میں ان کا الیمنٹ کی حکومت ٹوٹلی ناکام ہے، گورننس کے ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہے، کرپشن کے الزامات ہیں، تو آئینی طور پر آپ کے پاس ایک اختیار ہے کہ اس کو چرچا کریں، تو آپ اپنا اختیار کیوں استعمال نہیں کرتے صوبے کے حوالے سے، صوبے کے مفاد؟ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا اس صوبے میں میڈیا کے دوستوں نے، سیاستدانوں نے، یہاں پر سول سوسائٹی نے، پاکستان کی فوج نے، پولیس نے، یہاں تک کہ پی ایس کے بچوں نے بھی شہادتیں دیں، اور امن کے لیے ہم نے اس صوبے میں بڑی قربانیاں دیں۔ ایک 100% تو نہیں تو 90% ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، اور آج وہ صوبہ اس قسم کی دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے، تو اسی کسی نااہلی ہے، کسی اور کی حکومت تو نہیں تھی، انہی کی حکومت تھی۔ آج ہمارا صوبہ، آج آپ جائیں جنوبی اضلاع میں، آپ اپنے نمائندوں سے ذرا فون پہ بات کریں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے۔ آپ دیکھیں سوات میں جس طریقے سے مس ہینڈل ہوا، ہمارے جو ڈپلومیٹس آ رہے تھے، آج مجھے بتائیں کسی ڈپلومیٹ کو، کسی فارنر کو آپ کے صوبے میں آنے کی اجازت ہے؟ ایک این او سی نہیں ملتی کسی کو آنے کی، تو ترقیاتی کام کیسے ہوں گے؟ اگر انٹرنیشنل ڈونرز یہاں پر نہیں آئیں گے، ایمبیسڈرز یہاں پر نہیں آئیں گے، این او سی نہیں ملے گی، تو وہاں پر آپ ترقیاتی کام کیسے کریں گے؟ تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جب وہ لوگ نہیں آ سکتے، این او سی نہیں مل رہی ہے، تو مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، اور جو خراب ہے تو یہ سب کے سامنے ہے۔ اور کبھی بھی آپ بتائیں کہ کبھی بھی آپ کی صوبائی اسمبلی میں یا کابینہ میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ کبھی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا جو ہے، آپ بہت جلدی میں لہٰذا جو ہے میں سمجھتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی، یہ کہتے ہیں کہ فوج کو صوبے سے نکال دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم اس چیز کا متحمل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہماری پولیس بہت بہادر ہے، کیا ان کے پاس وہ اسلحہ، وہ گیجٹس ہیں؟ ہمارے سی ایم صاحب اتنے نان اویئر ہیں یا اویئر ہے، کیا بولوں میں کو بتائیں، جو کہتے ہیں کہ 1% آف NFC ایوارڈ جو ہمیں ملا تھا وار آن ٹیرر پہ، اس پہ آج تک مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ اور صوبائی اسمبلی میں اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں 500 ارب ہمیں ملے ہیں، تو 500 ارب کدھر گئے ہیں؟ اگر 500 ارب ہمارے پولیس پہ خرچ ہوتے، ان کو گیجٹس ملتے، ان کو اسلحہ ملتا، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں ملتی، ان کو لیبز ملتے، آج آپ ان کو ویل اکوپ کرتے،
अब आज सीएम साहब को ये नहीं पता कि 5 करोड़ रुपए में कहाँ चले गए। लिहाजा ये चीज़ें, और जहाँ तक आपने कहा है कि उनको चलता करें, हम एक जमहूरी पार्टी के लोग हैं, हम इस तरीके से किसी को चलता नहीं कहते कि आप कहें कुछ चलता कर दें या आप कहते हैं गवर्नर राज लगा दें या असम्बली, थोड़ी उसका एक अपना एक प्रोसेस है। लिहाजा हम कहते हैं कि ये जो आए हैं इनको भी लोग देखें कि इन्होंने जो जिस किस्म के तरीके से आए हैं, और ये इस वक्त पूरे सूबे में और पेशावर में जो बातें चल रही हैं, जो बड़े इंसाफ के तलबगार थे, जो कहते हैं हम बड़े इंसाफ करते हैं, करप्शन की कहानियाँ कहाँ कहाँ पर मशहूर नहीं हैं, TMAs की लूटमार कहाँ कहाँ पर नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो सबके सामने है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किधर क्या चीज़ें बेची जा रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। अब तो आपके ऊपर और हमारे ऊपर तो बहुत प्रेशर है कि हमारे 2 CM हो गए। एक डिफेक्टिव CM है जिसको हम ओरिजिनल CM कहते हैं, इस्लामाबाद से आई हुई हैं, और हमारे CM पे भी बोझ, हमें उनके एहसास है, उनके प्रेशर का, उनके जो है वो जहनी शराब का, क्योंकि उनके ऊपर जो CM एक और आ गई हैं वो उनको जो टेंशन देती रहती हैं, उसका भी हमें एहसास है, हम उसके साथ हमदर्दी का इज़हार कर सकते हैं। गवर्नर साहब ये बताएं कि आप नहीं समझते कि ईमान का मामला हो या मईशत का हो, सियासत के लिए जा रही है वफाक की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, अगर कुरम का मामला हो तो वफाकी हुकूमत भी अपना किरदार अदा कर सकती थी, या मईशत का मामला हो आपकी बड़ी जमात है वो भी किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन नहीं किया और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि सियासत हो रही है। कुरम का मसला है तो कुरम के मसले में देखिए मैं तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर गया, मैंने APC भी की, हमने अपनी सिफारिशात भी दी, लेकिन ये सूबे का काम है कि वो अगर इमदाद तलब करती है, अगर सिंध हुकूमत ने रेंजर्स बुलाई है तो रेंजर्स आई है, अगर बलूचिस्तान हुकूमत ने फ़ौज और FC बुलाई है तो आई है वहाँ पर इमदाद करने के लिए। अगर सूबाई हुकूमत ये समझती है कि उनको फ़ौज की ज़रूरत है, यहाँ पर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो डिमांड करें, छुपते क्यों हैं? आज तक तो उन्होंने डिमांड नहीं की। अगर वो डिमांड करते हैं और कहते हैं कि हमें ये चीज़ ज़रूरत है, तो अगर मरकज़ नहीं देती है तो फिर हम कहते हैं सियासत होती है। अब वो जब जाते हैं, वो जब उधर जाते हैं, जैसे कल रंजन सोलन साहब ने कहा कि CM साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, अंदर तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाहर आते हैं तो कैसेट तब्दील कर लेते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है, अब जाते हैं अंदर, जब जाते हैं अपनी रोएदाद रोते हैं कि मेरे ये मसले हैं, मेरे ये मसले हैं, अपनी रामगानी रोते हैं, हमारे सूबे का मसला नहीं बयान करते। बाहर आते हैं तो उनकी कैसेट चेंज होती है, कहती है ऐसे और ऐसे। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि सियासत हो रही है। इकॉनमी भी सियासत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वाहिद जमात है जिसने हमेशा रिकॉन्सिलेशन की बात की है, हमने हमेशा डायलॉग्स की बात की है। हम आज भी इस हुकूमत के साथ, हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक अच्छे मशवरे दे रहे हैं। हमने वजारतें भी नहीं ली और फिर भी हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हर जगह जहाँ पर पाकिस्तान की बात आएगी, हमारे सूबे की बात आएगी, किसी भी सूबे की बात आएगी, आप पीपल्स पार्टी को सबसे आगे पाएंगे। हम कोई सियासत न मईशत पे करेंगे न लॉ एंड ऑर्डर पे करेंगे। थैंक यू।